اللہ رب العزت کی طرف سے دونوں راستے بتا دیے گئے ہیں۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں راستہ دکھا دیا ہے، اب چاہے تم شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ اور چاہے تو ناشکروں میں شامل ہو جاؤ۔ صراط مستقیم انسان نماز میں مانگتا ہے، ہر رکعت میں مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور پھر انعام یافتہ لوگوں کا راستہ مانگتا ہے۔ اب اسے پتہ بھی ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے، نیکی کی راہ پہ چلنا، گناہوں سے بچنا، نافرمانیوں سے بچ بچ کر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک رسائی حاصل کرنا۔ یار مسلمان کو پتہ ہے گناہ کا بھی علم ہے اور نیکی کا بھی علم ہے۔ نیکی اور شر دونوں طرح کی کیفیات انسان کے اندر موجود ہیں۔ جس بھی کیفیت کو وہ چھیڑے گا تو وہ اس کی جانب خود بخود مبذول ہونا شروع ہو جائے گا۔ حضرت سید علی حجویری داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابلیس کی مجال نہیں ہے کہ وہ کسی بندے کو قابو میں کر سکے اس وقت تک جب تک بندہ اس کو خود موقع نہ دے۔ تو پہلے شیطان کو موقع دیا جاتا ہے، شیطان کی جگہ بنائی جاتی ہے، پھر شیطان اس جگہ پہ بیٹھتا ہے، پھر وہ اس انسان کے دل پر اور دماغ پر حکومت کرتا ہے، پھر جو چاہے اس سے کرواتا ہے۔ ایک بادشاہ وقت کسی فقیر ولی اللہ کے پاس آیا اور اس نے آ کر عرض کی کہ حضرت میں نے سنا ہے آپ بہت بڑے درویش ہیں، فقیر ہیں، تو میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ تو اگر آپ کچھ ڈیمانڈ کرنا چاہیں، کچھ مانگنا چاہیں تو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ مقروض ہیں تو قرض اتارنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اگر آپ کے مسجد کے لیے، خانقاہ کے لیے کسی قسم کی پیسوں کی ضرورت ہو، سہولیات کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ تو اس ولی اللہ نے کہا کہ میں اپنے غلام کے غلاموں سے کچھ طلب نہیں کرتا۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا میں بادشاہ وقت ہوں اور آپ نے مجھے صرف غلام نہیں کہا بلکہ غلاموں کا غلام کہا ہے، تو یہ تو اس سے بھی نچلا درجہ ہے۔ تو اس کا کیا معنی ہے؟ آپ نے مجھے اتنا نیچے گرا دیا۔ فرمایا نفس میرا غلام ہے، اس کی گردن میں میری رسی ہے، میں جہاں چاہتا ہوں نفس وہیں جاتا ہے، میں نفس کے تابع نہیں ہوں، نفس میرے تابع ہے۔ میں نفس کا غلام نہیں ہوں، نفس میرا غلام ہے۔ نفس میرا حاکم نہیں ہے، میں نفس کا حاکم ہوں۔ فرمایا تجھے میں نے اس لیے کہا ہے کہ تو میرے غلام کا غلام ہے کیونکہ تو نفس کا پجاری ہے، نفسانی خواہشات کا پجاری ہے، اور تو نفس کی سنتا ہے، اس لیے تو میرے غلام کا غلام ہے، اور میں کسی حقیر سے اللہ کا مال بھی تسلیم نہیں کرتا۔ میں اپنے غلام کے غلام سے بھی کوئی چیز قبول نہیں کرتا۔ میں اس خالق کائنات کی بارگاہ میں استغاثہ کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، وہ مجھے عطا فرماتا ہے۔ تو دونوں کیفیات انسان کے اندر موجود ہیں اور بیک وقت موجود ہیں۔ آپ اندازہ کریں، آپ نے سوچا ہوگا، کبھی آپ کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ نیکی کا اثر اتنی جلدی کیوں نہیں ہوتا اور گناہ کا اثر آپ فوراً محسوس کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر
اللہ سب کو غلیظ تصورات اور خیالات سے محفوظ فرمائے۔ اگر کسی شخص کو گندا خیال آئے، غلیظ گھٹیا قسم کا خیال آئے بدکاری پہ مبنی، تو اس خیال کا اثر وہ فوراً محسوس کرے گا۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ فوراً محسوس کرے گا، لیکن وہ نیکی کا اثر فوراً قبول نہیں کرتا، اس کو نیکی کا اثر فوراً محسوس، وہ کہتا ہے جس طریقے سے گناہ کی کیفیت فوراً مجھ پہ وارد ہوئی اور نماز کے اندر ہونے کے باوجود بھی میری توجہ بٹ گئی صرف ایک خیال کی وجہ سے، تو اس طرح نیکی مجھ پہ حاوی کیوں نہیں ہو جاتی؟ جس طرح اس خیال نے میرے اندر جگہ بنائی ہے، تو نیکی کے تصورات نے جگہ آج تک کیوں نہیں بنائی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بڑی زبردست وجہ ہے۔ کہیں آگ لگی ہو اور اس آگ پہ آپ مٹی کا تیل چھڑک دیں یا پٹرول پھینک دیں تو آگ بجھ جائے گی؟ بولیے جی سارے، بڑھ جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جس سے آگ بھڑکتی ہے، آگ میں اضافہ ہوتا ہے، اس میں آپ نے اضافہ کر دیا اور آپ کرتے چلے گئے۔ اب چونکہ آگ کی طاقت زیادہ ہے اور نور کی طاقت کم ہے، تو اس طریقہ سے جب آپ نیکی کرتے ہیں تو اس کا نور پہلی بات ہے بنتا ہی نہیں، اندر ہی نہیں جاتا۔ جب نور اندر جائے گا تو اثر چھوڑے گا۔ اب جو کچھ کر رہے ہیں زبان کی نوک سے کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں ظاہر سے کر رہے ہیں، کوئی بھی نیکی اندر داخل نہیں ہوتی۔ جب نیکی اندر ہی داخل نہیں ہوتی تو اس کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ اور نفس چونکہ اندر ہے، چور اندر بیٹھا ہے، شیطان اندر بیٹھا ہے، آگ اندر لگی پڑی ہے، نفسانی خواہشات اندر ہے، اور پھر جیسے ہی اس آگ میں ایک بھی غلیظ خیال کی آپ تیل چھڑکتے ہیں، ایک بھی گناہ کا تصور کا پٹرول کا ایک قطرہ چھڑکتے ہیں، فوراً وہ آگ بھڑک اٹھتی ہے اور اس کا اثر آپ کو فوراً محسوس ہوتا ہے، جبکہ نیکی کا اثر فوراً محسوس نہیں ہوتا۔ اور جب یہ آگ کم ہو جائے اللہ کا ذکر کرنے سے، اطاعت سے، ریاضت سے، مجاہدات سے، کسی فقیر کی نگاہ سے، اور اگر کسی کا نفس پاک کرنا ہو اور اللہ چاہے کہ لمحوں میں اس کا نفس پاک کر دوں، تو اللہ اپنے محبوب سے فرماتا ہے کہ اپنے امتی کو سینے سے لگا لے۔ تو حضور جس کو جس لمحے اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اسی لمحے اس کے اندر کی ہر برائی حضور کے لفظ کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایک لمحے میں اگر کوئی معاملہ کرنا ہو تو حضور توجہ سے فرما دیتے ہیں یا کسی کو حکم دے دیتے ہیں کہ عبد القادر تم جاؤ، علی حجویری تم جاؤ، بری امام تم جاؤ، اور جا کے اس کی نگہبانی کرو، اس کے اندر سے غلاظت کو نکالو۔ ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی آگ کو ختم کریں، ذکر سے، طاعت سے، مجاہدات سے اس کو ختم کریں۔ جب وہ ختم ہو جائے گی، آگ کم ہو جائے گی، ختم نہ بھی ہوئی، کم ہو جائے گی، اس کی طاقت کم ہوگی، پھر جب نیکی کریں گے تو نیکی کا اثر فوراً محسوس کریں گے۔ نیکی کا اثر فوراً سے پہلے آپ محسوس کریں گے۔ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، نماز آپ کے اندر اترے گی اور فوراً وہ نماز آپ کو محسوس ہوگی کہ اس کا کیا مطلب ہے، الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ پھر اس کو محسوس ہوگا کہ معراج کیا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بڑی عجیب سی بات ہے، آپ اندازہ کریں، شیطان جو ہے اللہ نے اس کو بڑی طاقت دی ہے، شیطان کو اللہ نے بڑی طاقت دی۔ اور مولانا روم فرماتے ہیں لوگ شیطان کی طاقت کو مان لیتے ہیں اور ولیوں کی طاقت کو نہیں مانتے۔ شیطان میں اتنی طاقت اللہ نے رکھی ہوئی ہے، قرآن مجید میں سورہ اعراف میں اللہ فرماتا ہے اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ۔ شیطان، ابلیس اور اس کا قبیلہ، جتنی بھی ابلیسی فوج ہے،
اللہ فرماتا ہے وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم بھی اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتے. توجہ ہے آپ کی؟ شیطان کی طاقت اتنی ہے کہ وہ آپ کو آپ کے اندر سے اتنا گہرا دیکھتا ہے کہ آپ خود اپنے آپ کو اتنا نہیں دیکھ سکتے. اور اس کا قبیلہ بھی، وہ آپ کو اندر سے دیکھتا ہے اور اس کا ٹھکانہ بھی آپ کے اندر ہی ہے. آج تک کسی نے دیکھا ہو کسی کا ہاتھ پکڑ کے ابلیس نے کہا کہ چلو جی آؤ جی بھائی جان اے ذرا زنا کر لو؟ ہوا ہے کبھی کسی کے ساتھ ایسے؟ وہ تو پکڑتے ہی نہیں کسی کو. وہ تو کسی کو نہیں کہتا کہ آؤ جی یہ کر لو وہ کر لو وہ کر لو وہ کر لو. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ شیطان تو ہمارے پاس آتا ہی نہیں، ہمیں اس قابل ہی نہیں سمجھتا. وہ ابلیس ہم جیسے بندوں کے پاس نہیں آتا، ابلیس آتا ہے عبد القادر جیلانی جیسے بندے کے پاس، اولیاء اللہ کے پاس آتا ہے. وہ اپنی ٹکر کے لوگوں سے آ کے ملتا ہے. وہ کہتا ہے ہم جیسے بندوں کو تو میرے شاید فرماتے ہیں یہ تو شیطان کے چھوٹے چھوٹے شتونگڑے ہی بہکا دیتے ہیں، اس کا چھوٹا سا بچہ ہی بہکا کے چلا جاتا ہے. ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ ہم اس کے بچوں سے مقابلہ کر لیں. ابلیس سے خاک مقابلہ کریں گے؟ ابلیس سے مقابلہ کرنے کے لیے تو بڑا جگرا چاہیے. کسی کی دشمنی ہو کسی کے ساتھ خدا نہ کرے، اور پتہ ہو کہ میری اس سے دشمنی اور فلاں جگہ پہ اس کا گھر ہے. مجھے آپ بتائیں جب وہ اس کے پہلی بات ہے اس کی گلی سے ہی نہیں گزرے گا، اس گلی سے ہی نہیں گزرے گا. اور اگر گزر بھی گیا تو اپنے پاس ہتھیار بھی رکھے گا، 2-4 لوگ بھی ساتھ لے کے جائے گا کہ اگر اس نے مجھ پہ حملہ کر دیا تو ساتھ 2-3 بندے تو ہونے چاہیے. جس بھی دشمن کا پتہ ہو اس دشمن سے احتیاط کی جاتی ہے یا احتیاط نہیں کی جاتی؟ بولیے نا. احتیاط کی جاتی ہے کہ یہ میرا دشمن ہے، احتیاط نقصان نہ کر دے، بچوں کا نقصان نہ کر دے، بیوی کا نقصان نہ کر دے، گھر کا نقصان نہ کر دے. بھئی رات کے وقت گھر کے دروازے آپ کیوں بند کرتے ہیں؟ چور نہ آ جائے اس لیے بند کرتے ہیں نا، اور تو کوئی وجہ نہیں ہے. مگر نہ آپ رات کے وقت دروازے کھول دیں، باہر کا دروازہ بھی کھلا ہو، اندر کا پورے کا پورا دروازہ کھلا ہو، آپ اندر سوئے پڑے ہو. کبھی ایسے ہوا ہے؟ اب تو مسجد کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اسی لیے کہ چیز محفوظ رہے، اور ہمیں ڈر ہوتا ہے کسی چور کا. ایک وہ چور ہے جس کے بارے میں رب نے خود بتا دیا کہ یہ بہت بڑا چور ہے. رب نے خود بتا دیا کہ انسان اگر تو نے اپنا دشمن دیکھنا ہے اور سب سے بڑا دشمن دیکھنا ہے تو میں رب ہو کے تجھے بتا رہا ہوں ان الشیطان للانسان عدو مبین. شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے. ہم اس سے کتنا مقابلہ کرتے ہیں، کتنا بچ کے رہتے ہیں ہم. پورے کے پورے دن میں حساب بندہ لگا لے تو شاید کی بات ہے کہ بہت کم بندہ شیطانیت سے بچتا ہے اور شیطان سے مقابلہ کرتا ہے. اور آپ کو بتاؤں شیطان کی اماجگاہ کیا ہے، اس کی طاقت. شیطان کی ایک طاقت تو یہ ہے نا کہ انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، کہ وہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے، وہ اور اس کا قبیلہ جہاں سے تم بھی نہیں دیکھ سکتے. اس کی نگاہ کا اتنا اثر ہے، اس کی نظر کی اتنی طاقت ہے. دوسرا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یجری مجری الدم، شیطان تمہاری رگوں میں دوڑتا ہے جیسے تمہاری رگوں میں خون دوڑتا ہے. اب خون کدھر ہے، اندر ہے کہ باہر؟ بولیے سارے. رگیں کدھر ہے؟ اندر ہے. رگیں اندر ہے، خون بھی اندر ہے، اور شیطان رگوں کے اندر دوڑ رہا ہے، شیطان خون کے اندر دوڑ رہا ہے. ایک کمرہ ہو اور اس کمرے کا دروازہ بند ہو، باہر تالا لگا ہو اور اندر سانپ ہو، آپ باہر سے پتھر ماریں، ڈنڈے ماریں، سانپ مر جائے گا؟ کیوں نہیں مرے گا؟ سیدھی سی بات ہے، آپ دیوار کو ڈنڈے مار رہے ہیں. دروازہ کھلے، تالا ٹوٹے، آپ اندر جائیں، اس کو پتھر مارے، ڈنڈے مارے، پھر وہ سانپ مرے گا. ہماری ساری زندگی دیوار پہ ڈنڈے مارتے گزر گئی، باہر سے پتھر مارتے گزر گئی، شیطان تو اندر تھا.
بابا بلے شاہ نے فرمایا اس نفس پلیت پلیت کیتا اساں ازلو پلیت نہ سے، باہر سے ڈنڈے مار رہے ہیں ہم اور اندر داخل نہیں ہو رہے، اور شیطان رگوں کے اندر ہے۔ ایک ہی طریقہ ہے شیطان کو اندر سے نکالنے کا، وہ یہ ہے آپ کی دل کی ہر دھڑکن اس کی یاد میں دھڑکے، ہر دھڑکن سے اللہ کی آواز آئے۔ جب دل کی دھڑکن سے اللہ اللہ ہوگا تو اللہ کا نور پیدا ہوگا۔ اب خون پمپ ہوتا ہے، ایک دفعہ دل دھڑکتا ہے تو دل خون لیتا ہے اپنے اندر، دوسری دفعہ پورے جسم میں چھوڑتا ہے، سر کی نوک سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ہر جگہ خون جاتا ہے۔ تو جدھر جدھر سے اللہ اللہ ہوگا وہاں سے شیطان باہر نکلے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا رگیں بالکل صاف ہو جائیں گی، خون کا ہر قطرہ شیطان سے پاک ہو جائے گا، پھر انسان اصل میں انسان ہوگا۔ جب وہ اندر سے شیطان نکلے گا پھر اللہ رب العزت اپنے اور اپنے محبوب کا قرب عطا فرمائے گا۔ ایک تو یہ طریقہ ہے کہ شیطان اندر سے کیسے نکلتا ہے، ایک یہ طریقہ ہے۔ دوسرا یہ طریقہ ہے کہ شیطان کی جتنی طاقت ہے کہ وہ ہمیں خود سے بھی زیادہ دیکھتا ہے، اندر جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، حضور نے فرمایا شیطان تمہارے دل پر آ کے گھات لگا کے بیٹھ جاتا ہے، بالکل آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اس کو نکالنے کا ایک طریقہ تو میں نے بتا دیا۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ اس کی ٹکر کے بندے کے ساتھ آپ کی یاری ہو، ابلیس کے ٹکر کا بندہ ہو، ابلیس کی طاقت سے زیادہ طاقت اس کے پاس ہو، اس کے پاس شیطانی قوت ہے، اللہ اس بندے کو رحمانی قوت عطا کی ہو، اس بندے کے ساتھ اگر آپ کی یاری ہے تو شیطان سے آزادی ہو جائے گی، نفس سے آزادی ہو جائے گی۔ اس کی طاقت یہ ہے کہ وہ آپ کو آپ سے بھی زیادہ دیکھتا ہے، جانتا ہے اور اندر بیٹھا ہے، اور آپ کی یاری اس شیخ سے ہو، اس پیر سے ہو، اس فقیر سے ہو، اس صوفی سے ہو، اس شیخ طریقت سے ہو، اس پیر طریقت سے ہو جو دور رہ کر بھی آپ کی نگہبانی کیا کرے۔ اگر ایسے کے ساتھ یاری ہو جائے اور ایسے کی سنگت نصیب ہو جائے اور ایسے کی صحبت نصیب ہو جائے تو شیطان سے چھٹکارا نصیب ہو جاتا ہے۔ دو ہی طریقے ہیں، اس کے علاوہ حل نہیں۔ آپ زمین آسمان اوپر کر دیں وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ باہر سے اس کو ڈنڈے مارے، اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ یاری لگی ہو کسی شیخ کے ساتھ، کسی کامل کے ساتھ، وہ اندر سے شیطان آہستہ آہستہ نکالتا ہے، نفس کو پاکیزہ کر کے حضور نبی رحمت کے قدموں میں پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ شیطان، آپ کو بتاؤں، شیطان کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا، شیطان کبھی بھی گھاٹے کا سودا، ہر بندے کا اپنا ایک مرض ہے اور شیطان اس مرض کو پکڑتا ہے۔ کسی کا مرض عورت ہے، کسی کا مرض شہرت ہے، کسی کا مرض عزت ہے، کسی کا مرض یہ ہے کہ لوگ مجھے پوچھیں، کسی کا مرض یہ ہے کہ لوگ مجھے نیک سمجھے، کسی کا مرض، میں آپ کو بتاؤں، کسی کا مرض یہ بھی ہے کہ وہ نیکیاں کرے، بہت زیادہ نیکیاں کرے، اور پھر شیطان اس کے اندر تکبر پیدا کر دے، پھر کہ او ہم تو حاجی ہوتے ہیں، اور گردن کے اندر شیطان سریا دے دے، اور پھر وہ اور نمازیں پڑھے، پھر اس کے اندر اور تکبر ہو۔ اور پھر حضور نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ کبریائی میری چادر ہے، کبریائی میری چادر ہے، جو اس کو چھیڑے گا میں اس کو پاش پاش کر دوں گا، تو اس کے پاس بچتا ہی کچھ نہیں۔ تو شیطان اس کی کمزوری کے مطابق اس کو پکڑتا ہے اور اس کو بہکاتا ہے اور اس کو گمراہ کرتا ہے۔ تو ابلیس گھاٹے کا سودا، وہ کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا، وہ بڑا چال باز ہے۔ آپ اس کو گالیاں نکالیں، اس کو کوئی، وہ تو اور خوش ہوگا، چونکہ گالیاں نکالنے سے آپ کو گناہ ملے گا، اور اس کا کام تو ہو گیا۔ بولیے ہوا کہ نہیں؟ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کر رہے تھے، بڑا مزے کا واقعہ ہے، تو ابلیس آیا، اس نے آپ کو تنگ کیا، تو آپ کے پاس ڈنڈا تھا، آپ نے اس کی دھرکت بنانا شروع کر دی،
تھا بھی پھر بایزید بستامی نا، بڑا مارا۔ اب جب اس کو مارتے تو ابلیس ہنستا آگے سے، تو انہوں نے کہا میں اس کو ڈنڈے مارتا ہوں اور یہ پھر بھی ہنس رہا ہے، یہ کیا عجیب سا معاملہ ہے۔ پھر آپ اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھ جاتے۔ اب کسی اللہ والے سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا جی میں ابلیس کو ڈنڈے مارتا ہوں تو یہ آگے سے ہنستا ہے، کیا وجہ ہے؟ کہا ہنستا اس لیے ہے کہ جس کام کے لیے اس نے آپ کو روکنا تھا وہ تو روک بیٹھا ہے۔ اس نے آپ کو اللہ سے ذکر کے روکنا تھا، اس نے کہا چل میں نے ڈنڈے مار لے پر میں تینوں ذکر نہیں کرن دینا۔ گھاٹے کا سودا وہ کبھی بھی وہ نہیں کرتا، وہ کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا۔ اور یہ بات بڑی، آپ ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات آپ لکھیں، اپنے دل پر یہ بات لکھیں۔ شیطان کے دو بڑے ہتھیار ہیں، شیطان کے دو بڑے ہتھیار کون سے ہیں؟ شیطان کے دو بڑے ہتھیار یہ ہیں کہ وہ بندے کو احساس برتری میں مبتلا کر دیتا ہے یا پھر احساس کمتری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ اس کے دو بڑے ہتھیار ہیں۔ احساس برتری میں مبتلا کر کے کہ وہ تو ناجی ہے، تو عالم دین ہے، تو پیر ہے، تیرے تو لوگ ہاتھ چومتے ہیں، تیرے لیے تو لوگ کھڑے ہوتے ہیں، تیرے نام کے ساتھ تو القابات لگتے ہیں، تو کسی دربار کا گدی نشین ہے۔ بھئی تجھے اصلاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو خود مصلح امت بن گیا ہے، تو خود لوگوں کی اصلاح کرتا ہے۔ تو ایک اس کا یہ ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو احساس برتری میں مبتلا کر دیتا ہے، تو بڑا نمازی ہے، تو بڑا حاجی ہے، تو بڑا تہجد گزار ہے، تو بہت بڑا عالم دین ہے۔ پھر وہ کسی عالم کو انسان نہیں سمجھتا۔ ایک پیر دوسرے پیر کی مخالفت کرتا ہے، ایک پیر اپنے مرید دوسرے کے پاس جانے نہیں دیتا، دوسرا پہلے کے پاس جانے نہیں دیتا، روکتا ہے، احساس برتری کا شکار کر دیتا ہے۔ لوگ حق سے رک جاتے ہیں، حق کی راہ سے رک جاتے ہیں۔ دوسرا کام وہ کیا کرتا ہے؟ کسی بھی بندے کو احساس کمتری میں مبتلا کر دیتا ہے، اور تو کتھے اللہ کی راہ نے قابل ہے، تو بڑا کمینہ آدمی ہے، تو بڑا گنہگار ہے، تو بڑا بدکار ہے۔ اس کے اندر احساس کمتری پیدا کر دیتا ہے تاکہ وہ مایوس ہو جائے اور اللہ کی بارگاہ میں نہ جھکے، جبکہ اللہ رب العزت یہ کہتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ تیرا رب تو وہ ہے جو تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے۔ تو نہ احساس برتری میں جائیں، نہ احساس کمتری میں جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے فرمایا کہ انسان کو دو چیزیں ہلاک کر دیتی ہیں، ایک خود پسندی، ایک مایوسی، دونوں چیزیں ہلاک کر دیتی ہیں۔ تو یہ شیطان کے دونوں ہتھیار وہ استعمال کرتا ہے، نیکوں کو اس سے برباد کرتا ہے، گناہوں کو احساس کمتری سے برباد کرتا ہے، گناہگاروں کو۔ تو ان دونوں کو دھیان میں رکھا جائے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔